ہم رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے ابو طرح کہتے تھے۔ بھائیوں میں چیلنج سے بات کرتا ہوں، کوئی جھوٹی حدیثیں سنا دیں، ضعیف چھوڑ دیں، جھوٹی ہی کسی کتاب میں لکھی ہو، یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں، کہیں لکھی ہوئی ہیں موضوعات شریف میں، وہ گڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی نا، ابن جوزی نے بھی لکھی، مولا علی قاری نے بھی لکھی، اور لوگوں نے بھی، یہ بڑی بڑی گڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں؟ لیکن یہ بغلوں میں بوتل رکھنے والی کوئی حدیث بھی نہیں ہے اور پبلک کے اندر مشہور ہے۔ پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائیو رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے جی حکم کتنے؟ ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم مسلم شریف، بخاری شریف میں موجود ہے۔ لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جوامی کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ صرف ایک ہے حدیث، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہیں جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم چند نوجوان تھے، 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے مہمان بن کے، حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک، آپ کے صبح شام آبزرو کیے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی اکتا جائے تو فوری اسے بھیج دیا جائے۔ آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور کے زمانے میں ہوتے تو آپ کو وضو ہی کرواتے رہتے، آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائیو، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ کی یاد آنا شروع ہو گئی، تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا سب کو اکٹھا کر کے کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ، جب جانا تو نماز کا ٹائم ہو تو تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے گا، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے ویسے پڑھنی جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ہوا تو پھر چوتھی دفعہ آپ نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے، جب آپ سجدے میں پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو، اور اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو تو اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے، یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا سا کمر کو سیدھا کر کے بیٹھ کے پھر اٹھنا ہے۔ جس شخص کو حضور نے کہا نا تم نے نماز اس طرح اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں موجود ہے، 631 نمبر حدیث ہے۔ ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا، پھر کام ختم ہو گیا نا، رفع الیدین کو حکم آ جائے گا نا بیچ میں۔ جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جوامع کلمات ہو گئے، تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو رفع الیدین دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، بخاری میں صرف ہیں اٹھانے کے، مسلم میں کانوں تک یعنی کانوں کے برابر، کانوں کو ٹچ نہیں کرنا، اور بخاری میں جو عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک، اور رکوع میں جاتے تو کانوں تک اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، کانوں تک اٹھاتے۔ مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے حدیث، جن کو حضور نے فرمایا مالک بن حویرث کو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بلکہ بخاری میں الفاظ ہے مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا نماز کا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت بھی آیا ہے، مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی۔ ویسے تو اور مالک بن حویرث وہ صحابی ہیں جو حضور کی وفات سے 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے، اور آپ کو دیوبندی بریلوی کی عوام میں یہ
بات سننے کو ملتی ہے کہ جی مکہ میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا، میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. ہجرت مدینہ نہیں، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں، سنن نسائی میں آتا ہے کہ وہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کرتے تھے. اس سے بھی مسئلہ پتہ چلا کہ چادروں کے اندر ہاتھ نکال سکتے ہیں. چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے، 9 ہجری میں دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آئے ہیں مدینہ شریف میں، اور رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو منسوخ کس ٹائم ہوا بھائی؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کے، تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنے کے. الحمدللہ ہم نے تو دکھا دیا رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے. ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابی داؤد میں، 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پر مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتا دینا. انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے بھی ثابت ہو گیا وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا، اور باقی صحابہ کہنے تو آخر میں آیا ہے. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو سارے صحابہ نے کہا آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی، رسول اللہ بھی اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے، اور یہ حضور کی وفات کے ایٹ لیسٹ 30 سال کے بعد کا واقعہ ہے. فوراً بات تو بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس حدیث میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے، جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے، تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے. چوتھی رکعت میں بائیں سورین پہ بیٹھ کر دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک بلند کرتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی، پھر آپ کے رات شروع کرتے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کر نہیں نماز پڑھتا، یوں سیدھا کھڑا ہوا ہے اور نماز وہ یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ آ جاتا، نہیں اس طرح نہیں. انہوں نے کہا واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی. اس سے نبی علیہ السلام سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے احادیث موجود ہیں المصنف لی ابن ابی شیبہ میں، بلکہ باب باندھا ہے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، بخاری مسلم کے استاد ہیں، کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ باندھنا بھی اور ہاتھ چھوڑنا بھی. تو وہاں پھر صحابہ کی یہ گواہی ہوگی 10 وہ اور 11 جو نماز سکھا رہے تھے. سنن ابی داؤد میں اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. الحمدللہ جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیں. الحمدللہ ہم نے بخاری مسلم ترمذی سے دکھا دیا. اب ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے جو رفع الیدین کو گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے. اللہ سے ڈریں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے جس کو آپ نے یہ کہنا کہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ آپ خود سوچیں عقلاً، کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ رفع الیدین کرتے تھے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ نماز سکھا رہے ہیں بخاری مسلم میں تو وفات تک ہی ہوا نا، لوجیکلی ہے. تو اسی طریقے سے گھوڑوں کی دموں والی حدیث آؤٹ آف کنٹیکس حنفی بھائی ہمارے پیش کرتے ہیں مسلم شریف سے، ہم اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث موجود ہیں. پہلی بات یہ کہ مسلم شریف کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مسلم شریف کس اسلوب سے لکھی گئی ہے. صحیح مسلم میں 1 سے زیادہ ترک ہوتے ہیں نا، تو وہ ترک امام مسلم ایک جگہ کے اوپر لکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ تاکہ پورا سینیریو پتہ چل جائے. صحیح مسلم کی جو پہلی 4-5 احادیث ہے نا، وہ ایک ہی حدیث ہے، مختلف اصحاب سے ہے. دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لینا. یہ حدیث حضرت علی سے بھی ہے، مغیرہ بن شعبہ سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ہے، انس بن مالک سے بھی ہے، اتنے اصحاب سے. تو امام مسلم نے ساری ایک جگہ پہ وہ جمع کی ہے ترتیب کے ساتھ. یہ جو حدیث ہے نا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑوں کی دموں والی حدیث، 4 احادیث ایک ہی چیپٹر کے اندر، اس کے اوپر ایک ہی باب ہے، امام نووی نے باب باندھا ہے، اکٹھی لکھی ہیں. 2 کے اندر کنٹیکس موجود نہیں ہے، 2 کے اندر موجود ہے.
हम बगैर कॉन्टेक्स्ट वाले को ले लेते हैं, उसके अंदर कब लिखा हुआ है कि ये हाथों का उठाना उस वक्त हाथों को उठाना है कि रुकू में जाते वक्त रफ़ुल यदैन या रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन, इस तरह की तो कोई तफसीलात उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो उसमें ये है कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम सरकश घोड़ों की दुम्बों की मानिंद हाथ उठाते हो, इस तरीके से हाथ मत उठाया करो। इन्होंने कैसे डिटेक्ट कर लिया कि इससे मुराद रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन है? अगर ये मुराद ले लिया जाए तो इसमें तो पहला रफ़ुल यदैन भी दाखिल हो जाता है, इनकी ईद के रफ़ुल यदैन दाखिल हो जाते हैं, नमाज वितर का रफ़ुल यदैन दाखिल हो जाता है, इनका दावा ही बातिल है। इसमें अल्फाज हैं हाथ क्यों उठाते हो, हाथ उठाना किस मौके पे है, का रफ़ुल यदैन है या वैसे हाथ उठाना है या खुजली करना है, इसको अगले तुर्क वेरीफाई कर रहे हैं, अगले तो 2 तुर्क हैं। उसमें अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दोनों हाथ अपनी ज़ानों पर रखो सलाम फेरते वक्त, फिर दाएं और बाएं सलाम करो। ये हदीस सिर्फ सही मुस्लिम में नहीं बल्कि अबू दाऊद में भी मौजूद है, सुनन नसाई में भी मौजूद है। इसके ऊपर बाकायदा इमामों ने बाब बांधे हैं, यही बाब सही इब्न खुज़ैमा में, इब्न हबान में मौजूद है। और इमाम बुखारी की जो किताब है जुज़ रफ़ुल यदैन, उसमें उन्होंने इसी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उन लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए जो घोड़ों की दुमों वाली हदीस को रफ़ुल यदैन पे लगाते हैं और इसकी मनसूखियत का दावा करते हैं। वो डरते नहीं कि अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर आ जाए, वो हदीस की तखरीफ़ कर रहे हैं। ये इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल यदैन किताब में लिखा है। और फिर मौलाना तकी उस्मानी जो हनफी आलिम है, उन्होंने ये बात तस्लीम किया है, उन्होंने ये दुरूस तिरमिज़ी में लिखा है कि ये इल्मी खयानत है तर्क रफ़ुल यदैन के ऊपर मुस्लिम शरीफ की उन अहदीस को पेश करना। क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को पता है, देवबंदी आलिम है, उनको पता है ये कि ये उल्मा इनके इल्मी खयानत कर रहे हैं, घोड़ों की दुमों वाली हदीस को रफ़ुल यदैन के तर्क पर लगा के इल्मी खयानत कर रहे हैं। तो भाइयों, ये था आज का टॉपिक। ये जो जाबिर बिन समरा की हदीस पेश की जाती है घोड़ों की दुमों वाली, ये 4 हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद हैं। चारों हदीस जाबिर बिन समरा रवायत कर रहे हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इमाम नबवी ने बाब बांधा है कि ये सलाम के बारे में हदीस है। और जितनी किताबों के अंदर ये हदीस है, नहीं सब के ऊपर बाब बांधा हुआ है कि ये हदीस जो है सलाम के बारे में है, यानी कि अत्तहियात में बैठते हुए, तशहुद में बैठते हुए सलाम फेरते वक्त सहाबा किराम ने हाथ उठाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि सलाम फेरते वक्त हाथों से इशारा ना किया करो बल्कि दाएं और बाएं जानिब सलाम किया करो। तो ये इस हदीस सलाम के बारे में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैंने हक बात की अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई बुरी बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ़ कर दे और हमें किताब व सुन्नत की सही तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।